السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک سوال کے اوپر جو مسلسل بہت مرتبہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، تو سوچتا ہوں اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کے حساب سے اس کا کچھ جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سوال یہ ہے کہ پیسہ پورا نہیں پڑتا، ہم کیا کریں؟ بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ادھار میں بھی ہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے، اور سے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یاد رکھیے، اکنامکس کا رول ہے ایکسپینسز آر ریز ٹو میٹ دی انکم۔ جتنی زیادہ آپ کی تنخواہ ہوگی اتنے زیادہ آپ کے خرچے بڑھ جائیں گے۔ آپ ہزاروں میں کماتے ہیں تو بچہ آپ کا گورنمنٹ اسکول میں جاتا ہے، آپ لاکھوں میں کماتے ہیں تو بچہ آپ کا کسی اچھے پرائیویٹ اسکول کے اندر جاتا ہے۔ آپ بسوں میں سفر کرتے ہیں ورسز آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، آپ ٹیکسی میں جاتے ہیں ورسز آپ اپنی پراڈو کے اندر کسی اچھی گاڑی کے اندر جاتے ہیں۔ خرچے آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بچتا کبھی بھی کچھ نہیں ہے۔ جو شخص 40,000 روپے کما رہا ہے اس کے پاس بھی پیسہ نہیں بچتا، جو 40 لاکھ کما رہا ہے اس کے پاس بھی پیسہ نہیں بچتا۔ آپ نے بچت کرنی ہے۔ بچت یہ نہیں ہوتی کہ سارے خرچے کرنے کے بعد جو پیسے بچ گئے وہ بچت ہے۔ بچت وہ ہوتی ہے کہ جیسی آپ کو تنخواہ ملے، جیسی پیسہ آپ کے پاس آئے، آپ اس میں سے کوئی رقم نکال کے سائڈ پہ کر دیجئے۔ میں آپ کو وہ سمپل سا آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں، ایکسل شیٹ میں بن جائے گا۔ آپ یہ کیا کریں کہ جو بھی خرچے آپ کو مستقبل میں کرنے، جو بھی پروجیکٹس ہیں، پلانز ہیں، کچھ کرنے، اس کو ایکسل شیٹ میں ادھار کے طور پہ لکھ لیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک اچھا لیپ ٹاپ لینا ہے 5 لاکھ روپے کا، تو آپ لیپ ٹاپ ادھار کر کے 5 لاکھ روپے لکھ دیجئے۔ اب ہر مہینے اس ادھار کو چکاتے رہیے، کوئی اکاؤنٹ، کوئی ڈبہ، کوئی ایسی چیز بنا لیجئے جہاں وہ پیسے ڈالتے رہیے۔ وہ 5,000 ہوں، وہ 1 روپیہ ہو، وہ 5 روپے ہوں، کتنے بھی ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن کوشش کریں کہ ہلکے ہلکے اس ادھار کو چکاتے رہیے۔ آپ کو گھر بنانا ہے، آپ اس کو لون میں لکھ دیجئے۔ آپ کو گاڑی لینی ہے، آپ لون میں لکھ دیجئے۔ آپ کو ماسٹرز کرنا ہے، آپ لون میں لکھ دیجئے۔ آپ کو حج پر جانا ہے، آپ لون پہ لکھ دیجئے، اور ہلکے 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 اس پہ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں۔ اور جب تک وہ ادھار تو ادھار ہوتا ہے نا، جب تک وہ ادھار نہ اتر جائے کوئی اور مشخری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ کہ آپ جا کے سوات نکل گئے، کالام نکل گئے، 2 لاکھ روپے وہاں خرچ کر آ گئے۔ باہر کھانا کوئی قرآن شریف میں تو نہیں آیا نا کہ باہر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ کالام جانا کوئی لازمی تو نہیں ہے نا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے باہر جاتے ہیں کہ بس انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لیا اس چیز کو۔ نہ جائیں باہر، ایک پکا کھانا کھا لیں، ایک پکا کھانا نہیں، مطلب ایک ڈش کا کھانا کھا لیں۔ بہت سارے آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ پیسہ پورا نہیں پڑتا، یہ رونا پوری زندگی رہے گا، اور پوری دنیا میں ہر شخص کے پاس ہے۔ جو شخص امریکہ میں ڈالر میں کماتا ہے اس کو بھی پورا نہیں پڑتا، جو یورپ کے اندر پاؤنڈز میں کماتا ہے اس کو بھی پورا نہیں، یورو میں کماتا ہے اس کو بھی پورا نہیں پڑتا، پاکستان میں روپیز میں کماتا ہے اس کو بھی نہیں پورا پڑتا، انڈیا میں انڈین روپیز میں کماتا ہے اس کو بھی پورا نہیں پڑتا۔ تو آپ اپنی آمدنی بڑھائیں، اس پہ آپ اسکلز کے اوپر کام کریں، جس پہ میری بہت ساری ویڈیوز ہیں، اور خرچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ لگژریز کی طرف مت جائیں، بیسک نیسیسٹیز کی طرف آئیں، تو پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس بچنا شروع ہو جائے گا۔ پیسہ بچنے کے لیے ایک آسان طریقہ اور بھی یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے اس پہ خرچ کرنا شروع کر دیں۔ میرے ایک سر تھے مولانا عبدالرحمن صاحب، میں نے سوال ان سے پوچھا آج سے کوئی 20-22 سال پہلے کہ پیسہ پورا نہیں پڑتا، تو انہوں نے مجھے بولا خرچہ بڑھا لو۔ میں نے کہا مولوی صاحب عجیب پاگل آدمی ہے، میں بولتا ہوں جو تنخواہ نہیں ملتی وہی پوری نہیں پڑ رہی، آپ بولتے ہیں خرچہ بڑھا لو، کیا کہتے ہیں؟ تو بولتے ہیں ہاں کسی اور کی نصیب اپنے ساتھ جوڑ لو، تو کبوتروں کو باجرہ کھلا دیا کرو، چڑیوں کو پانی دے دیا کرو، کسی غریب عورت کے مہینے کا بجلی کا بل بھر دیا کرو، موبائل کے پیسے دے دیا کرو، اس کے کیا کہتے ہیں، اس وقت تو موبائل فون نہیں تھے، ٹیلی فون کا بل بھر دیا کرو، دوا دلا دیا کرو۔ تو کسی اور لوگوں کے نصیب اپنے نصیب سے جوڑ لو تو تمہارا یہ والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو خیر میرے چکر میں تو اس نے بڑا کام کیا، آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ تو کوشش کریں کہ اسکلز کو بڑھائیں، اس سے آپ کا ذرائع آمدنی بڑھیں گے، آپ کی انکم اسٹریمز بڑھیں گی، اور جو بھی آپ خرچے کرنے چاہتے ہیں مستقبل میں اس کو آج ہی ادھار میں لکھ لیجئے اور ہلکے ہلکے اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیجئے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ، آپ سب کا ذیشان عثمانی۔